خلیفہ دمشق ولید بن عبد الملک نے حضرت امام حسن بن علی کی فرزند حسن مثنیٰ کو مدینہ منورہ کے جیل خانہ میں قید رکھا تھا۔ پھر اچانک ولید نے مدینہ منورہ کی گورنر صالح بن عبداللہ کے پاس فرمان بھیجا کہ حسن مثنیٰ کو مسجد نبوی میں 500 کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ گورنر آپ کو جیل خانے سے کوڑے مارنے کے لیے مسجد نبوی میں لایا اور خود ممبر پر چڑھ کر ولید کا فرمان پڑھنے لگا۔ اتنے میں حضرت امام زین العابدین مسجد نبوی میں داخل ہوئی۔ مجمع آپ کو دیکھ کر پھٹ کیا اور آپ آ کر حسن مثنیٰ کے پہلو میں بیٹھ گئی اور فرمایا، بھائی جان، آپ اس وقت دعا الکرب پڑھ کر دعا کیوں نہیں مانگتی؟ آپ ہی دعا پڑھی۔ حضرت مثنیٰ نے چند ہی بار اس دعا کا ورد کیا تھا کہ صالح بن عبداللہ گورنر کا دل بدل گیا اور اس نے ممبر سے اتر کر کہا، میرا خیال ہے حسن مثنیٰ بلا قصور قید کی گئی ہے، لہٰذا میں بھی کوڑی کے سزا کو ملتوی کرتا ہوں اور امیر المؤمنین ولید سے ان کے بارے میں مراسلت کرتا ہوں۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد دمشق سے ولید کا فرمان آ گیا کہ حسن مثنیٰ بھی قصور ہے، لہٰذا انہیں جیل سے رہا کر دیا جائے۔ عبداللہ بن ابان ثقفی کا بیان ہے، مجھ کو حجاج بن یوسف نے حضرت انس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ چنانچہ جب میں پیادہ و سوار فوج کا دستہ لے کر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے صحن میں نہایت اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے جب کہا گورنر آپ کو دربار میں بلا رہی ہے تو انہوں نے تڑپ کر فرمایا، کون گورنر؟ میں نے کہا حجاج بن یوسف۔ تو انہوں نے نہایت غضبناک ہو کر فرمایا، خدا اس کو ذلیل کرے، وہ باغی و سرکش ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ پھر ایک دم چل پڑی اور حجاج بن یوسف کی روبرو حاضر ہو گئی اور دونوں کے درمیان حسب ذیل مکالمہ شروع ہوا۔ حجاج، کیا آپ کا نام انس بن مالک ہے؟ حضرت انس، ہاں میرا نام انس بن مالک ہے۔ حجاج، آپ کو ہم کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت انس، ہاں بے شک تم اسی قابل ہو۔ حجاج، آخر کیوں؟ حضرت انس، اس لیے کہ تم اپنے رب کی نافرمان اور اپنے نبی کی مخالف ہو۔ تم خدا کے دشمنوں کو عزت سے سرفراز کرتے ہو اور خدا کے دوستوں کو ذلیل کرتے ہو۔ حجاج، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کس لیے آپ کو بلایا ہے؟ حضرت انس، نہیں، مجھ کچھ نہیں جانتا۔ حجاج، میں نے اس لیے بلایا ہے کہ نہایت بدترین طریقے سے آپ کو قتل کر دوں گا۔ حضرت انس، اگر مجھے یقین آ جاتا کہ موت و حیات تیرے قبضے میں ہے جب تو میں تجھے قابل عبادت سمجھنے لگتا، مگر میرا ایمان تو یہ ہے کہ بغیر میرے رب کے حکم کی تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حجاج، کیوں؟ کیا یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتا؟ حضرت انس، ہرگز نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسی دعا عنایت فرمائی ہے، جو شخص صبح کو یہ دعا پڑھ لے اسے دن بھر کوئی ظالم نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آج صبح کو میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے۔ حجاج، اللہ آپ یہ دعا مجھے بھی تعلیم فرما دے۔ حضرت انس، معاذ اللہ، جب تک تو زندہ ہے میں کسی کو بھی یہ دعا نہیں بتا سکتا۔